بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو عورت کی آواز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے دلائل ملتے ہیں، یعنی بعض ایسے دلائل ملتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، اور بعض دلائل ایسے ملتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب عورت کی آواز کے پردے کے حوالے سے مثال لے لیں آپ، عورت آذان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں امام بھول جائے تو عورت اور مرد کا یاد دلانے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں التسبیح للرجال، کہ مرد سبحان اللہ کہے گا، والتصفیق للنساء، اور عورت جو ہے وہ اسی طرح آواز دے گی، یعنی ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے آواز دے گی، اور امام صاحب سمجھ جائیں گے کہ میں نماز کے اندر کوئی بھول کر رہا ہوں یا کچھ غلطی کر رہا ہوں۔ اسی طرح کے اور بھی کئی سارے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب جو دلائل ہیں عورت کی دوسرے حوالے سے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، کہ آپ اپنی آواز میں نرمی نہ لائیں، یعنی کہ لوگ جو آپ کے پاس مسئلے مسائل کے لیے آتے ہیں تو آپ نے نرم اور دھیمے لہجے سے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، یعنی ایسے انداز سے بات کریں، اس لہجے میں بات کریں کہ تاکہ وہ تھوڑا سا سخت لہجہ ہونا چاہیے، تاکہ جو آگے والا بندہ ہے اس کے دل میں کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو۔ اب اسی طرح کے اور بھی کئی سارے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ تو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کچھ دلائل اس طرف کے ہیں اور کچھ مسائل اس طرف کے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ ان جو دلائل ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو دلائل ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان کو تطبیق دی جائے، ان کو جمع کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر ضروری طور پہ عورت کی جو آواز ہے اس کا پردہ ہے، اور جو ضروری ہے، جس کا کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو یا ضروری ہو، تو وہاں پہ پھر عورت بول سکتی ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اب ان میں سے ایک جو ہے وہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض مبلغات ہیں جو دین کی تبلیغ کرنے والی، ان کے بیانات ہوتے ہیں مختلف، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، یا پھر چونکہ اسپیکر کے اندر وہ واز کرتی ہیں، آواز باہر بھی جا سکتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں جن میں خواتین کے، تو ان کی آواز کے حوالے سے بہت سارے لوگ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کی جو آواز ہے اس کا پردہ ہے، لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پردہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں اپنے بیانات یا مبلغات کے جو بیانات ہیں وہ نہیں آنے چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، نشر و اشاعت، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور پھر یہ جو مسلمان مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اس وقت ان کے لیے ان کو تبلیغ، ان کو راہ راست پہ لانا، دین اسلام کا علم جو ہے ان تک پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل بھی یہ جو مبلغات ہیں ان کی آواز کے پردے کے حوالے سے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تبلیغ کر سکتی ہیں، تو اپنی آواز جو ہے یہ پہنچا سکتی ہیں۔ ان کی آواز کے پردے کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ان کی آواز کا پردہ ہونا چاہیے۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے نام کے پردے کے حوالے سے کہ عورت کے نام کا پردہ ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت جو ہے اس کے نام کا پردہ ہے۔ اس کے دلائل میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت جو ہے پردے کے حوالے سے، جو پردے کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ نازل کیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، تو پردے کا مقصد یہ برقع یا عبایا وغیرہ، یہ جو نقاب وغیرہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے، اصل میں اس سے مقصود پردے کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے پردے کو فرض کرنے کا؟
تو اللہ تعالیٰ نے پردے کو جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ فرمائی ہے کہ فلا یعرفن ولا یؤذین، کہ عورتوں کی جو پہچان ہے اس کو چھپانا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جا سکے، عورتوں کی پہچان کو چھپانا ہے۔ اب جب پہچان چھپ جاتی ہے تو عورتیں جو ہیں وہ تکلیف سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ یہ جو ہراسانی ہوتی ہے اور بھی کئی سارے مسائل ہوتے ہیں یہ پہچان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ تو جب پہچان نہیں ہوتی تو پھر تکلیف کا جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نام ہے یہ پہچان میں پھر یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب عورت کا نام جو ہے وہ مشہور ہے، اہل علاقہ بہت سارے لوگ اس کا نام جانتے ہیں، تو یہ جو نام ہے یہ پہچان ہے، اور پہچان کو چھپانا عورت کی یہ ضروری ہے اور یہی فرض ہے۔ اب بعض مبلغات اس حوالے سے وہ حدیث سناتی ہیں کہ عورت کے نام کا پردہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے فرمایا کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو اس سے دلیل پکڑتی ہیں کہ جی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مجمع میں سید عائشہ کا نام لیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے نام کا جو ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام نہیں لیا سوائے سیدہ مریم علیہ السلام کے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے شاید کہ مفسرین جو ہیں جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں اس وجہ سے لیا کہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابن مریم سے مخاطب کیا۔ چونکہ باقی ازواج مطہرات بھی ہیں اور باقی جو خواتین گزری ہیں نیک صالح، تو کسی بھی خاتون کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں لیا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاکیزگی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو نام لے کے بیان نہیں فرمائی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کا نام لیا بھرے مجمع میں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ام المؤمنین ہے، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ اگر مومنوں کا جو ماں ہے، ماں کا نام اولاد کے سامنے لینا یہ کوئی پردے والی بات نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ جو واقعہ ہے وہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس مجمع میں اس محفل میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے، وہ محرم تھے یا نامحرم تھے۔ اب اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہوں، ایسے ہوں جن سے ان کا پردہ نہ ہو، یا قریبی رشتہ دار ہوں، تو چونکہ قریبی رشتہ داروں میں جن سے پردہ بھی ہوتا ہے لیکن اگرچہ یہ ہے کہ نام تو وہ جانتے ہوتے ہیں، تو ان سے نام چھپانے کا کیا مقصد؟ تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا کہ باہر کے لوگ اس میں شامل تھے تو اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کا نام لیا، تو یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ لیکن اگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ پردے کی فرضیت سے بعد کا بھی ہو اور اس میں غیر محرم دوسرے لوگ بھی اس محفل میں موجود ہوں، تو بھی ایک جو وجہ ہے ام المؤمنین والی، یہ وجہ ایک ہی وجہ کافی ہے سارے دلائل کے اوپر۔ تو اس حوالے سے صحیح جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ عورت کے نام کا پردہ ہے۔ جو مبلغات ہیں بالخصوص ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ بنت فلاں لکھ سکتی ہیں، اسی طرح فلاں لکھ سکتی ہیں، اسی طرح زوجہ فلاں لکھ سکتی ہیں۔ تو کئی سارے ان کے پاس آپشنز ہیں۔ یہ جو نام ہے یہ شہرت ہے، یہ پہچان کو ظاہر کرنا ہے، تو یہ جو چیز ہے شرعاً کہیں سے بھی اس چیز کا جواز ظاہر معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔